खैबर पख्तूनख्वा से खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला महमद से पुलिस ने तखरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके सरहदी इलाका तहसील बाइज़ाई मटियाई दरा में अफगानिस्तान से लाया गया भारी असला बरामद कर लिया। मौके पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम हबीबुल्ला वल संदान बताया गया। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। बरामद होने वाले असले में 72 अदद RPG के गोले, 64 अदद डिटोनेटर शामिल हैं। पहले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुहर्रमुल एहराम में तखरीब कारी का मंसूबा बनाया जा रहा है। RPO शेर अकबर खान ने खदशा जाहिर किया कि मज़कूरा असला मुहर्रमुल एहराम की तखरीब कारी की बड़ी कार्रवाई में इस्तेमाल होने के लिए लाया गया था। RPO शेर अकबर खान और DPO महमद तारिक हबीब ने कहा कि फाटा इंतजाम के बाद पिछले 15 महीने में ये महमद पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि महमद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से इलाका बड़ी तबाही से बच गया, जिसके लिए महमद पुलिस के अफसरान और जवान तारीफ के मुस्तहिक। खबर शामिल करते हैं हब से। हब जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना याकूब ससोली ने KC न्यूज़ के नुमाइंदे नूरुल अब्जिंजो से बात करते हुए कहा कि शहर में यू टर्न बंद करने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता ये इदारा किसके कंट्रोल में है। हम NHA से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 3 जगहों पर यू टर्न को खोला जाए, पुराने यू टर्न को दोबारा फ़ाल किया जाए, नहीं तो हमारा लह अमल अगला बहुत सख्त होगा। सड़कें आवाम की सहूलत के लिए बनाई जाती हैं। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहरा हब के मुकाम पर हाल ही में तामीर किए जाने वाले फुटपाथ से यू टर्न ख़त्म करने से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फुटपाथ पर यू टर्न ख़त्म करने से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के कहना है कि अगर कोई ट्रैफिक हादसा होता है तो यू टर्न लेने से 4 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अब्जिंजो, KC न्यूज़, हब चौकी लसबेला। खबर शामिल करते हैं नौशहर और फिरोज से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 दिन से बारिश का पानी नहीं निकाला गया, जिसमें फूड गोदामों, स्टेशन रोड और मठियानी रोड समेत शहर की गलियों चौराहों पर गंदा और बरसात का पानी जमा हो गया। पब्लिक हेल्थ टाउन इंतज़ामिया ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ कल से एहतजाज किया जाएगा। शहरी बशीर अहमद इंसारी, शकील अहमद राजपर, शुएब सोलंगी और दीगर ने कहा कि पब्लिक हेल्थ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने के लिए करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द किए जा रहे हैं, लेकिन बरसाती पानी के साथ गंदे पानी का राज है। बार बार शिकायत के बावजूद हमारे इलाकों से पानी नहीं निकाला जा रहा। बीमारियां फैलने से खतरा और पानी के तालाबों में बच्चों के मरने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि कल से प्रेस क्लब और DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़ मिठियान। खबर शामिल करते हैं शाह जमाल से। शाह जमाल में भी 10 मुहर्रमुल एहराम का दिन बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस भी निकाले गए, जबकि जुलूस के शुरका ने मातम और जंजीर ज़नी करके हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका के लिए जगह जगह सबीर और लंगर के इंतज़ाम किए गए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। किसी भी हादसे की सूरत में तबी इमदाद के लिए एम्बुलेंस भी जुलूस के साथ मौजूद रही। और आखिर में मुल्क को कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी कराई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद अकील, KC न्यूज़। आगाह करते चलें आपको कोट गुलाम मोहम्मद से। नवाही गाँव जेठा बेजेर में गरीब किसान की 40 साला बेटी तुलसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो गई। इलाज इतना महंगा हो गया कि आम गरीब आदमी अपना इलाज भी नहीं कर सकता। सिंध की धरती पर भी ये गरीब बेचारी तुलसी इलाज ना होने की वजह से तड़प रही है। वालिद ने कहा कि मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो तो बेटी के इलाज पर लगा दी। अब उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी, हुकूमत सिंध और वज़ीर आला सिंध और कोट गुलाम मोहम्मद कैमर ने MPA से सरकारी खर्च पर इलाज कराने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ठाकुर ज्ञान, KC न्यूज़, कोट गुलाम मोहम्मद। खबर शामिल करते हैं मीर हज़ार खान से। बेलावाला में 10 मुहर्रमुल एहराम के वहशी दरिंदों ने 10 साला बच्चे जैन के साथ ज़बरदस्ती बदफाली करने की कोशिश की। बच्चे के इनकार पर मुलजमान ने बच्चे को गोली मार दी। बच्चा शदीद जख्मी। मीर हज़ार खान पुलिस ने बच्चे को फौरी THQ जतुई हस्पताल पहुंचा दिया। इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी गई।
خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے۔ بلوچستان کے سنتی شہر حب میں بھی یوم عاشوراء عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نور اللہ بزنجو۔ جی، ملک بھر کی طرح بلوچستان کے صنعتی شہر حب میں بھی یوم عاشوراء عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ بخاری اکرم کالونی سے برآمد ہو کے امام بارگاہ حسینیہ جام یوسف کالونی میں اختتام پذیر ہوا۔ یوم عاشوراء کے جلوس کے موقع پر حب کی سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے، جس میں 700 سے زائدہ پولیس اسپیشل برانچ لیویز ایف کے جوان ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، جس میں ایس ایچ او سٹی عطا اللہ نعمانی، ہائٹ ایس ایچ او عبدالحق موسانی، اتھل بیلا سی آئی انچارج عبدالقادر شیخ سیکورٹی انتظامات کے خود جائزہ لے رہے تھے، جبکہ پولیس لیویز ایف سی اسپیشل برانچ سمیت دیگر سیکورٹی ادارے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دوسرے جانب ایس ایس پی لسبیلا پرویز خان عمرانی، ایف سی کرنل جمشید خان، میجر شہزاد اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لسبیلا فرحان سلیمان رونجو اور دیگر موجود تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نور اللہ بزنجو، حب لسبیلا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوچھٹا سے۔ ملک بھر کی طرح کوچھٹا میں بھی یوم عاشوراء عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ حسین سے برآمد ہوا، مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ راستوں میں سبیلیں اور لنگر کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ محرم الاحرام کے انتظام میں میونسپل کمیٹی کوچھٹا نے کیے، جبکہ داخلی اور خارجی راستوں پر فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد چانڈیا، ڈی ایس پی ملک لیاقت علی طارر، ایم او آر مختار احمد خان جتوئی، ایس ایچ او یونس خان، انچارج سرکل سیکیورٹی آفیسر ساجد حسین رمضانی، ملک شاہد عباس مکمل طور پر جلوس کی نگرانی کرتے رہے۔ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں موقع پر موجود رہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر علماء و ذاکرین نے خطاب میں فلسفہ شہادت کے بارے میں بھی بتایا۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز سے۔ ملک بھر کی طرح نوشہر و فیروز میں بھی یوم عاشوراء عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ محرم الاحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سے برآمد ہوا، جو اپنے مقرر کردہ راستے سے گزرتا ہوا شام امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ سبیلیں اور لنگر کا بھی انتظام کیا گیا۔ پرائیویٹ سیکیورٹی سمیت نوشہر و فیروز پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں طبی امداد کے لیے ریسکیو 1122 اور ایدھی ایمبولینس بھی جلوس کے ساتھ موجود رہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے شرکاء کے لیے ایمبولینس کے ساتھ ساتھ روایتی راستوں پر کلورین سپرے بھی انتظام کیا گیا۔ جلوس کے راستے میں شرکاء کے لیے پانی اور دودھ کی سبیلوں کا انتظام بھی کیا گیا۔ نوشہر و فیروز عاشوراء محرم کے مرکزی جلوس کے مقررہ اور سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو چیک کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شیر علی مشوری کے سینی۔ جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں حاجی پور سے۔ 10 محرم الاحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ عباسیہ سے برآمد ہوا، مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا قدیمی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ ایس ایچ او تھانہ حاجی پور انسپکٹر شیخ فاروق افاق کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مجلس جلوس میں حاجی پور گرد و نواح کے مومنین اور عزاداروں نے شرکت کی۔ ذاکرین علماء کرام نے فضائل و مصائب آل محمد بیان کیے، واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ علماء کرام نے مجلس اعزا کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کربلا میں معرکہ حق و باطل ہوا، امام حسین نے سر کٹا کر ہی سر بلند کیا، دین اسلام کو محشر تک زندہ کر دیا، جس کی آج تک مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اپنا سب کچھ دین پر نچھاور کر دیا، اسلام کو سر بلند کر دیا، قیامت تک سر بلند رہے گا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل داجل ملازم حسین رمضانی کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ حاجی پور شیخ فاروق افاق کی زیر نگرانی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ مجلس میں شریک ہونے والے افراد کی تلاشی کا عمل بھی جاری رہا۔ امام بارگاہ عباسیہ کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کے اہلکاروں نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ اس دوران امام بارگاہ کے علاوہ حاجی پور کی گلی کوچوں پر کربلا کے تشنہ دھن کے نام کی مشروبات، دودھ کی ٹھنڈی سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، ساتھ لنگر اور نیاز بھی جاری رہی۔ اس دوران عزادار مومنات مستورات عزادار حسین سینہ کو بھی نوحہ خوانی اور زنجیر زنی بھی کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، مستورات میں خواتین پولیس نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔
محلہ سعادت اور امام بارگاہ کے داخلی اور خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹ کے علاوہ سرکٹ کیمروں کی مدد سے تمام تر صورتحال پر نظر رکھی گئی تھی۔ یوم عاشوراء کی مجلس میں شریک ہونے والوں کی تلاشی کا عمل بھی جاری رہا۔ میاں اعجاز عباسی، میاں فرحت عباسی، سید مجاہد شاہ قاسمی، میاں ارتضیٰ حسن عباسی، میاں زین عباسی، میاں عارش عباسی، فارس عباسی اور دیگر نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہیم ملک، کیسی نیوز حاجی پور سے۔ رخ کرتے ہیں فاضلہ گوچھ کا۔ گورنمنٹ اسکول بن بھولا کی عمارت کو کھنڈرات میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے عمارت ٹوٹ پھوٹ کا ہونے لگی شکار۔ مزید جانتے ہیں عتیق بستار سے۔ جی عتیق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ موجود ہوں تحصیل خو سلیمان یونین کونسل فاضلہ کا گورنمنٹ مڈل اسکول بردہولہ میں، جہاں چند سالوں پہلے اس اسکول کے لیے فنڈز جاری ہوئے اور اسکول کو خوبصورتی کے ساتھ مرمت بھی کیا گیا، مگر حالیہ زوردار بارشوں کی وجہ سے اسکول کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا۔ اسکول کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اسکول کے اندر انچارج کی کاوشوں سے انتہائی خوبصورت پودے بھی لگائے گئے، جہاں کے طلباء و طالبات کو پرفضا ماحول مہیا کیا جا رہا ہے۔ انچارج کی کاوشوں سے یہ اسکول انتہائی خوبصورتی کا منظر پیش کرنے لگا، جہاں کے جو پودے ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور پرفضا ماحول مہیا کر رہے ہیں۔ جہاں جتنی بھی تعریف کی جائے انچارج کی، جہاں خوبصورتی کے جو پودے لگائے گئے انتہائی خوبصورتی کے پودے ہیں اور انتہائی اچھے اور مختلف قسم کے پودے بھی جہاں لگائے گئے تاکہ بچوں کو پرفضا ماحول مہیا کیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ چند ہی سالوں کے بعد یہ اسکول زوردار بارشوں کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے۔ اسکول جو بھی ہو ہمیشہ بچوں کی مستقبل ہوتا ہے اور بچے کو مستقبل کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے اور اپیل بھی کی جاتی ہے کہ اسکول کے مرمتی کے لیے دوبارہ مرمت کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ بچوں کا مستقبل ضائع نہ ہو جائے۔ کیمرہ مین محمد سراج کے ساتھ عتیق بزدار، خو سلیمان۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں جہانیہ سے 10 محرم کی ڈیوٹی پر تعینات بزرگ ہیڈ کانسٹیبل پر ڈی ایس پی جہانیہ غلام مصطفیٰ گجر نے غصے میں آ کر تھپڑ رسید کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کا اعلیٰ افسران سے ڈی ایس پی کے خلاف محکمانہ کارروائی کا مطالبہ۔ السلام علیکم سر، میرا نام عابد نواز حسین ہے، میں ہیڈ کانسٹیبل ہوں، تھانہ ٹھٹھہ صادقآباد میں تعینات۔ سر آج 10 محرم کی میری ڈیوٹی جہانیہ میں تھی جلوس کے ساتھ، اور میری پوائنٹ ڈیوٹی ایس ایچ او صاحب نے لگائی تھی، وہاں پر میں موجود تھا کہ ڈی ایس پی صاحب جہانیہ غلام مصطفیٰ گجر صاحب، سر انہوں نے اپنے ریڈر کے ذریعے مجھے بلایا اور بلا کے مجھ سے پوچھا آپ کیا ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ میں نے سر عرض کیا کہ میں وہاں پہ والنٹیئر کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ جو والنٹیئر ہیں وہ سر چیک کر رہے ہیں ان کو جو اندر جا رہے ہیں جلوس میں، اور میں وہاں پہ کھڑا ہوں۔ انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات پوچھی، نہ کوئی آگے جواب دیا اور مجھے تھپڑ رسید کیا عوام کے سامنے۔ سر انہوں نے میری انسلٹ کی ہے، مجھے انصاف چاہیے سر۔ جناب ایڈیشنل آئی جی صاحب جنوبی پنجاب، جناب آئی جی صاحب اور جناب آر پی او صاحب اور جناب ڈی پی او صاحب کھانے والے، سر مجھے انصاف چاہیے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ مجھے کیوں تھپڑ مارا گیا، عوام کے سامنے میری کیوں انسلٹ کی گئی؟ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں KC نیوز۔